رات کو صرف ایک بار یہ تسبیح پڑھی، صبح ہوتے ہی ایک بندہ 7 کروڑ دینے آ گیا۔ نہیں یقین تو بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اکرام، رات کے وقت 7 مرتبہ یہ وظیفہ میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھ کے دیکھ لینا۔ رزق اور دولت اگر آپ کے پاس نہیں ہے، کوئی کام دھندہ نہیں ہے، جاب نہیں ہے، نوکری نہیں ہے، کاروبار نہیں رہا، کوئی رزق کے اسباب نہیں، کوئی ذریعہ آمدن نہیں، عزیز بھائیوں میری بہنوں، یہ وظیفہ آپ لوگ رات کو پڑھ لینا۔ گھر میں غریبی ہے، فاقہ ہے، مفلسی ہے، قرضوں کا بوجھ ہے، آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ امیر بن جائیں، غریبی سے امیری کی طرف جانا چاہتے ہو، غربت مٹانا چاہتے ہو، غریبی کا خاتمہ کرنا چاہتے ہو، ایک رات کے اندر اندر یہ وظیفہ ایسا ہے کہ اس وظیفے کو پڑھنے والے کی قسمت فوراً بدل جاتی ہے، تقدیر کے بند تالے وظیفہ پڑھتے ہی کھل جاتے ہیں۔ اس وظیفے کو میری بہنیں بھی پڑھیں، میرے بھائی بھی لازمی پڑھیں۔ دنیا جہاں میں جہاں کہیں آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو، آپ لوگوں کا پہلے تو بے حد شکریہ کہ آپ لوگ ویڈیو پر آئے، اور آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ایک لائک ضرور کیجئے گا۔ عزیز بھائیو بہنوں، آج کا عمل اتنا مجرب ہے، اتنا خاص عمل ہے کہ اس عمل کو جو میرے پریشان بہن بھائی صرف ایک مرتبہ، صرف ایک دفعہ یہ وظیفہ رات کے وقت سچے دل سے، سچے یقین سے، اللہ پاک کی ذات پہ یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھ لیتے ہیں، رات کا یہ عمل ہے۔ آپ لوگ چاہے دنیا کے جس کونے میں ہو، چاہے آپ لوگ پاکستان میں ہو، انڈیا میں ہو، بنگلہ دیش میں، دنیا کے جس گاؤں میں، جس گلی، جس محلے میں، جس ملک میں بیٹھ کے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو، آپ اپنے گھر میں جب رات کا وقت ہو جائے، میری بہنیں میرے بھائی، عشاء کے بعد سے لے کر فجر سے پہلے پہلے کسی بھی وقت آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ یہ وظیفہ میرے عزیز بھائیوں میری بہنوں، ویڈیو میں پہلی مرتبہ بتا رہا ہوں، لیکن میں نے اپنی زندگی میں بہت سے لوگوں کو یہ وظیفہ بتایا ہے، بے شمار لوگوں کو رات کے وقت کا یہ وظیفہ جو آج اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں، یہ ایسا وظیفہ ہے کہ لوگوں کے راتوں رات قرضے ادا ہو چکے ہیں۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ آپ کے اوپر جو بے شمار قرضہ ہے اس سے آپ فوری طور پہ چھٹکارا حاصل کر لیں تو یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ جتنی بھی آپ کو پیسوں کی، جتنی بھی آپ کو ضرورت ہوگی، اتنے پیسے آپ کو، بلکہ اس سے کہیں زیادہ اللہ پاک آپ کو نوازیں گے کہ آپ قرض داروں کو اپنا قرض بھی ادا کریں گے، اور آپ کو اپنے گھر کے جو حالات خراب ہیں اس میں بھی وہ پیسے ضرور کام آئیں گے، آپ کے حالات بدلیں گے، آپ کی قسمت بدلے گی۔ اپنی پوری زندگی میں چاہو تو صرف ایک رات کو یہ وظیفہ پڑھ لینا، چاہو تو روزانہ رات کو پڑھ سکتے ہو، کوئی پابندی نہیں۔ رات کو جس جگہ پہ موجود ہو، چاہے گھر میں ہو، دفتر میں، آفس میں، مسجد میں ہو، مدرسے میں ہو، سکون سے، اطمینان سے بیٹھ کے یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ یہ وظیفہ پڑھنے سے پہلے اگر چاہو تو اپنی حاجتوں کی نیت کر لینا، جو آپ کی حاجت ہو، جو مراد ہو، اگر نیت کرنا چاہو تو نیت اس طرح کرنا، آپ لوگ کہ مجھے ذاتی مکان مل جائے، میں اس کے لیے وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، میں آپ کو مثالیں دے رہا ہوں، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، 10 لاکھ کی، 20 لاکھ کی، 50 لاکھ کی، جو آپ کی ضرورت ہو مل جائے، میں اس کے لیے وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، میرا قرضہ ادا ہو جائے، میں اس کے لیے وظیفہ پڑھ رہا ہوں، آپ کے جو مسائل ہوں، جو حاجتیں ہوں، مثال کے طور پر آپ کو کوئی ایسی بڑی بیماری ہو جس کا آپ علاج کروا کے تھک گئے ہوں، آپ صرف رات کو جب یہ وظیفہ پڑھنے لگو تو اس سے پہلے یہ تمام نیتیں، چاہیں تو 100 حاجتوں کی نیت کر لو، چاہے 100 پریشانیوں کی نیت کر سکتے ہو، میرے بیماری ختم ہو جائے میں اس کے لیے وظیفہ پڑھ رہا ہوں، مجھے اولاد مل جائے میں اس کے لیے وظیفہ پڑھ رہا ہوں، میرے بچے بچیوں کی شادی کا مسئلہ ہے یا میرا اپنا ذاتی شادی کا مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے میں اس کے لیے وظیفہ پڑھ رہا ہوں، جو آپ کے مسئلے مسائل حاجتیں ہوں، اگر نیت کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، نہیں تو آخر میں دعا مانگ لینا، دونوں میں سے ایک کام آپ کو لازمی کرنا ہے۔ آپ لوگ سکون سے بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھنا، گھر میں اگر آدھ منٹ کے لیے رات سب سے الگ ہو جانا، فون اپنے سے دور کر لینا، گھر والوں سے ایک آدھے منٹ کے لیے تھوڑا سا دور ہو جانا، اپنی پوری توجہ وظیفہ پڑھنے میں لگا دینا۔ یوں تو آپ لوگ میرے بھائیوں میری بہنوں پوری رات موبائل چلاتے ہو، بچوں سے باتیں کرتے ہو، کھانا کھاتے
करते हो, घूमते फिरते हो, लेकिन 1 मिनट तो आप लोग निकाल ही सकते हो। 1 मिनट तो कोई वक्त नहीं। 1 मिनट तो हम जो है वो किसी से सलाम करते हैं तो 1 मिनट निकल जाता है, तो 1 मिनट का तो कोई वक्त काउंट नहीं होता। तो 1 मिनट के लिए आपको रात के वक्त कोशिश करना, अपने घर में मौजूद हो तब भी ये वजीफा पढ़ना, क्योंकि बाहर आप लोग कर तो सकते हो, या तो रात को आपकी कोई ऐसी ड्यूटी हो जहां पर आप करना चाहो, रात को घर में वक्त ना मिलता हो तो वहां भी कर सकते हो, लेकिन कोशिश करना जब घर में हो रात को तब वजीफा पढ़ना, क्योंकि इसकी वजह ये है कि घर में आप लोग सुकून से इत्मीनान से वजीफा पढ़ सकते हो, बजाय उसके कि बाहर आप लोग पढ़ो, आप डिस्टर्ब होंगे। उससे बेहतर है आप लोग अपने घर में सुकून से बैठकर ये वजीफा पढ़ लेना। जिस तरह मैंने बताया, सबसे पहले अपनी हाजतों की नियत करना, चाहो तो कर सकते हो, नहीं कर सकते तो कोई पाबंदी नहीं। आखिर में दुआ मांग लेना, जो आपकी हाजतें हो, जो परेशानियां हो, जो दुख तकलीफ बीमारियां हो, उनके लिए आप लोग आखिर में दुआ मांगिएगा। कोई पाबंदी नहीं। आप लोग इस वजीफे को पढ़ने से पहले 1 मरतबा दरूद शरीफ लाजमी पढ़ लीजिएगा। दरूद इब्राहिमी पढ़ लें, या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें। जो दरूद पाक आपको पढ़ना हो 1 मरतबा, सिर्फ 1 मरतबा दरूद पाक पढ़ के ये वजीफा शुरू कर दीजिएगा। ये वजीफा मेरी बहनें मेरे भाई दोनों पढ़ेंगे, और जिस तरह मैंने बताया कि चाहे तो एक रात पढ़ लें, जिंदगी में तो आपकी पूरी जिंदगी के लिए काफी है, और चाहे तो रोजाना रात को पढ़ सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं। इस वजीफे को, इस अमल को पहले अच्छी तरह समझिएगा, फिर कीजिएगा। वीडियो को बराहे करम 1 सेकंड के लिए भी आप स्किप मत कीजिएगा। अब तक अगर काटते आए हो, स्किप करते आए हो, तो अब वजीफा बताने लगा हूँ। अब अगर स्किप करोगे तो आपको वजीफा समझ में नहीं आएगा, फिर अमल करोगे फायदा नहीं होगा, फिर मुझे शिकायत करोगे। तो इसलिए वीडियो मुकम्मल देखिएगा। चलिए चलते हैं अजीज भाइयों मेरी बहनों आज के मुजर्रिब वजीफे की जानिब। ये वजीफा आप लोग जब रात को पढ़ने लगो तो जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहले आप लोग दरूद पाक कोई सा भी पढ़ लीजिएगा। दरूद इब्राहिमी जो हम नमाज में पढ़ते हैं वो पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें, जो दरूद पाक पढ़ना हो। जब दरूद पाक पढ़ लें तो पहले नंबर पर 2-3 वज़ाइफ पढ़ने हैं। बड़े आसान से वज़ाइफ हैं, बड़े मुजर्रिब वज़ाइफ हैं। दरूद पाक पढ़ने के बाद पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है, इस वजीफे के लिए अपने हाथों में एक तस्बीह पकड़ लें। तस्बीह ना हो तो सीधे हाथ पर ये वजीफा पढ़ना शुरू कर दें। ये वजीफा अजीज साथियों, बहनों, बुजुर्गों, ये वजीफा है। अच्छी तरह जो वज़ाइफ बताऊंगा, जिस तरतीब से बताऊंगा उसी तरतीब से पढ़िएगा। तादाद ना एक कम हो ना ज्यादा। बाज दफा लोग क्या करते हैं, इनको बताया जाता है आप ये वजीफा 7 मरतबा पढ़ना, फिर पूछते हैं आपने वजीफा पढ़ा, तो कहते हैं हमने तो बहुत ज्यादा बार पढ़ा था, अब आपने तो 7 दफा बताया था। तो इस तरह हरगिज मत करें। जितनी तादाद में जो वजीफा बताया जाए उतनी तादाद में पढ़ा करें, तो इससे इंशाअल्लाह जरूर आपको फायदा होगा। पूरी तवज्जो से, दिल से अल्लाह पाक की जात पे यकीन करते हुए वज़ाइफ पढ़ा करें, तो फिर आप लोग देखें आपको जरूर फायदा होगा। दुरूद पाक पढ़ने के बाद पहले नंबर पर जो आपको वजीफा पढ़ना है, अच्छी तरह गिनती करके पढ़ना शुरू कर दें। या कबीरू, या कबीरू, या कबीरू, या कबीरू। आज के अमल में पहले नंबर पर जो वजीफा है, ये वजीफा आपको 11 मरतबा यानी 11 टाइम जब पढ़ लो, उसके फौरन बाद उसी वक्त आप लोग अस्तगफिरुल्लाह एक बार पढ़े, फिर दूसरी बार पढ़े अस्तगफिरुल्लाह, फिर तीसरी बार पढ़े। सबसे पहले 1 मरतबा दरूद पाक पढ़ लिया, 11 मरतबा या कबीरू पढ़ लिया, और फौरन उसके बाद आपने आखिर में 3 मरतबा, मतलब या कबीरू पढ़ने के बाद 3 मरतबा आपने अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लिया। अब आपको क्या पढ़ना है ये समझ लें। अब आपको बिल्कुल एंड में एक वजीफा पढ़ना है। आज का जो रात का अमल है, इसमें आखिर में एंड में आपको जो वजीफा पढ़ना है, बड़ा मुजर्रिब वजीफा है। आज के
عمل میں بالکل آخر میں آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے سے پہلے آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار پڑھیں، پھر دوسری بار پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر تیسری بار پڑھیں 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ کو آخری وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے سے پہلے تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیں، تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ اچھی طرح کاؤنٹ کر کے گنتی کر کے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دے۔ یہ وظیفہ عزیز ساتھیوں، بہنوں، بزرگوں، یہ وظیفہ ہے، اس وظیفے کو اچھی طرح کاؤنٹ کر کے پڑھیے گا۔ براہ کرم کمی پیشی ہرگز مت کیجیے گا۔ یا علیمو یا علیمو یا علیمو، میرے بھائیوں، پیاری بہنوں، بزرگوں، آج کے عمل میں سب سے آخر میں آپ کو جو وظیفہ پڑھنا ہے یہ وظیفہ ہے، اس وظیفے کو آپ لوگ 7 مرتبہ آپ لوگ یہ وظیفہ سب سے آخر میں جب پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ کو کرنا یہ ہے کہ 1 مرتبہ آپ لوگ یہ جو درود پاک آپ نے وظیفہ شروع کرتے وقت پڑھا تھا وہی درود پاک آپ کو آخر میں پڑھ لینا ہے، اور درود پاک جب پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ کو کرنا یہ ہے کہ جو آپ کی حاجتیں ہوں، جو مرادیں ہوں، جو پریشانی تکلیف ہوں، اس کے لیے آپ کو اللہ پاک سے دعا خوب مانگنی ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، میں اللہ پاک سے دعا مانگتا ہوں، آپ نے آمین ضرور کہتے جانا ہے۔ میرے مولا ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، میرے مولا ہماری حاجتوں کو پورا کر دے، میرے مولا ہمیں غیب سے رزق اور دولت عطا کر دے، میرے مولا میرے رزق میں برکت عطا فرما دے، میرے پیارے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے، میرے مولا ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، میرے اللہ میری غریبی کو امیری میں بدل دے، میرے اللہ ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، میرے مولا ہمیں قرضوں سے نجات عطا فرما دے، میرے مولا ہمیں نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، میرے مولا جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما دے، میرے مولا ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، میرے مولا جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے وہاں پر اپنی غیبی مدد فرما دے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ لوگ آمین ضرور کہہ دیجئے گا۔